अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखने के बाद अदालती तारीख में मुल्क की सियासत के अंदर एक भूचाल आ चुका है। अदलिया के अंदर इंतहाई अहम पेशरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की जानिब से इंतहाई अहम मुलाकातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई हैं। एक अहम इंतहाई इजलास आज तलब कर लिया गया है और इसके साथ साथ वकला भी इस ख़त के ऊपर अपना रद्द अमल देने को तैयार बैठे हैं। नाज़रीन, इस ख़त के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और जो 6 जजेस के ख़िलाफ़ एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त भी दायर की गई है उसका भी इस वीलॉग के अंदर हम जायज़ा कर लेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज सीनियर सहाफ़ी जहांज़ेब अब्बासी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो इन जज साहिबान के ख़िलाफ़ जो इनके इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। उस आइनी दरख्वास्त के अंदर जो है वो उसमें वजाहत यूँ लग रहा है कि जैसे ये कह दिया गया है कि ये जज साहिबान ने जानते बूझते मिसकंडक्ट किया है, इनके खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाए और जो मिसकंडक्ट के मुलज़िम हैं उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। भाई साहब, क्या आप देखते हैं कि वो जो दरख्वास्त मियाँ दाऊद साहब जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर उनकी बड़ी तारीफें की थी, तो अब जब उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है तो क्या उस दरख्वास्त के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, उस दरख्वास्त पे भी कार्रवाई हो जाना है, लेकिन बहरहाल जिस नौयत के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो मामला तहकीक तलब पर है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाना ये कोई मुनासिब नहीं होगा। और अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया तो इसको मज़ीद जो है वो आवाज़ें उठेंगी, मज़ीद क्रिटिसिज्म होगा, तरह तरह के लोग मफरूज़ उठाने करते हैं। दूसरी अहम बात इस हद से एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बयानिया दी या उनके बयानिए में मज़ीद जो हम कहें कि उसमें नई ताकत आई है या एक तरह से वो बयानिया हमारा जिंदा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये कह रहे हैं कि देखिए जी हम भी तो ये कहते थे कि ना कल तो ये हो रहा है, तो अब देख रहे हैं भी यही कहना शुरू हो गया है। एक तो इसका ये पहली। फिर सबसे अहम बात ये है कि ये वो 6 जजेस जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ और इसमें एक इदारे का ISI का नाम दिया उन्होंने कि ISI जो है वो जुडिशल अमूर में मुदाखलत कर रही है या करती रही है। तो इस मामले पे यही एतराज़ किसी वक्त में लगा था, शौकत सिद्दीकी साहब की जानिब से एतराज़ दायर किया गया था, एतराज़ उठाया गया था। तो उस वक्त तो जनाब किसी की कोई आवाज़ नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि जी हम भी आपके साथ हैं, आपके इस मौके की तारीफ करते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम कहते हैं जी कि शौकत सिद्दीकी के जो इल्ज़ाम हैं उनसे भी तहकीकात करनी चाहिए। नंबर 2, जो इवेंट्स इन 6 जजेस साहब ने बयान किए हैं, इन जजेस साहिबान ने, वो इवेंट्स हैं फरवरी से लेकर मई तक, पिछले साल फरवरी से लेकर मई तक। जबकि जैसे उमर साहब बंदियाल और उमर साहब बंदियाल साहब के हवाले से आपको ज़रा बताते चले कि उन्होंने तो इसके ऊपर ना कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, ना उन्होंने कोई डिसाइड किया कि किसी को फरोख्त होना चाहिए। उन्होंने बजाय कुछ करने के लिए उन्होंने 1-2 साथियों को चैम्बर में बुलाया और उनको कहा कि मैंने मोहसिन अख्तर कियानी को तस्वीर दी और कहा कि कुछ ये कह के उन्होंने अपने टेन्योर को काट दिया। ये उनका रवैया रहा। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब ने के साथ एक मुलाकात हुई उसमें भी नज़र गौर आया है और फिर उसके बाद अब फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है जजेस की आपस में, उसमें अब ये चीज़ें डिसाइड होंगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर इस मामले में कोई सोच को देती है या इसकी प्रूफ के लिए कोई प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, वासिफ साहब ये बताइएगा कि खत कौंसल को लिखा गया, कौंसल के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो इस खत के ऊपर एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करती है या क्या एजेंसियों के खिलाफ या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ये खत कौंसल को लिखना क्या? सबसे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये खत लिखा गया है, ये खत ये साबित करता है कि शायद जज साहिबान को कानून का इल्म ही नहीं, कौंसल के पास तो सिर्फ जजेस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। आप क्या समझते हैं कि ये जानते बूझते हुए कौंसल को ये खत लिखा गया? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये शायद उन जजेस का ख्याल ये था कि हम कौंसल को खत लिख कर
ان سے کنونشن بنائیں گے اور جب وہاں جا کے تقریریں ہوں گی تو یہ کونسل کو بیسکلی کونسل نے ایک ریٹائرڈ جج کے خلاف پروسیڈنگ کرنی تھی، لیکن ریٹائرڈ جج کے خلاف پروسیڈنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کیس آیا، ایک ان کی تفصیل آئی، اس پہ ایک ججمنٹ آیا، جوڈیشل آرڈر دیا گیا، ایک فیصلہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایک ریٹائرڈ جج کے خلاف ایک پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ ادروائز کونسل کا اختیار صرف یہ ہے کہ ایک حاضر سروس جج اس کے اوپر مس کنڈکٹ کے الزامات لگے تو بھی کو پروو کر سکتا ہے، یا سپریم جوڈیشل کونسل آج خود سے ہی اس کے اوپر سو موٹو لے کر کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ جناب صاحب یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے میاں داؤد کی جانب سے، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب یہ ججز نے جو شکایت بھیجی ایک تو فوراً غلط تھا، پھر میں تھوڑا سا پڑھ کے بتا دوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ججز کے الزامات ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خط بظاہر جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی اور عوام کے عدلیہ کے پر جو اعتماد ہے اس کو کمزور کرتا ہے۔ پھر اس میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، انہوں نے متعدد احکامات کے اندر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہے۔ پھر سب کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت کے اندر مطلب لکھا گیا ہے وہ وہی محکمہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنایا جا رہا تھا، اور اس خط کو پاکستان تحریک انصاف نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، اور اس درخواست کے اندر مزید جو ہے وہ تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ عمران خان کا سائبر کا ٹرائل جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو ضمانتیں دے دی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی آرڈر دے دیا گیا کہ ان کو عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ مطلب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زیادہ ریلیف ملے ہیں، تو کیا یہ جج صاحبان یہ جو بہت زیادہ ریلیف ملے ہیں ان ریلیف سے کچھ آگے بڑھ کر کرنا چاہ رہے تھے جو نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اب یہ جو چھ جج صاحبان ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس نہیں نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو سننا چاہیے۔ اس کی ریزننگ بالکل سادہ سی ہے، یہ 6 ججز اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ تھا یا ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور انہوں نے ایک ادارے کا نام صحیح سے کہ ہمیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ہمارے رشتے داروں کو اٹھایا گیا، اور جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے، ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی۔ اب اس طرح کی الزامات کے بعد اب اگر کوئی پی ٹی آئی کا کیس ان 6 ججز میں سے کسی کے پاس اگر لگا، اگر وہ کیس پی ٹی آئی کے فیور میں گیا تو تب بھی یہ سوال اٹھے گا، یہ اعتراض آئے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے جو ہے نا مفت میں ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور پہلے یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ حکومت سب کچھ کر رہی ہے اس لیے انہوں نے مفت میں دیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا گیا تو پی ٹی آئی یہ سمجھے گی کہ یہ وہ 6 ججز ہیں جو آلریڈی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ تو دباؤ ہے، تو یہ دیکھیں دباؤ میں آ کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو ہر طرف سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ ان 6 ججز کو کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک جو ہے وہ کیسز نہیں سننے چاہیے، کیا ان کو مجموعی طور کے اوپر اپنا جوڈیشل ورک روک دینا چاہیے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا ہمیں جواب یہ جو ابھی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا سپریم کورٹ کوئی بینچ بنانے جا رہی ہے، کمیشن تو سپریم کورٹ میرے خیال میں نہیں بنا سکتی۔ اس کی ریزننگ سادہ سی یہ ہے کہ جب سائبر کا خط عمران خان نے سپریم کورٹ کو لکھا کہ اس کی تحقیقات کریں تو عمر صاحب بندیال اس وقت رجسٹرار آفس نے خط پہ اعتراض لگایا، اعتراضات پر چیمبر اپیل ہوئی، اس اپیل کو سردار طارق کے سامنے فکس کیا گیا، سردار طارق صاحب نے کیس ہونے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اپیل گئی کامسر صاحب کے پاس، انہوں نے چیمبر اپیل اوپن کی اور اس پہ یہ ہولڈ کیا کہ کمیشن بنانا، جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن بنانا یہ ایک اگر کمیشن بنانا ہے اس کا فورم کو میرے خیال میں کی حکومت ہے، یہ پرائم منسٹر شہباز شریف یہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اٹارنی جنرل نے بھی اس معاملے کے اوپر ایک بات کیا، وہ اٹارنی جنرل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ بار مطلب اٹارنی جنرل پبلکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ حکومت پاکستان کے جو سب سے بڑے آفسر ہیں وہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے گئے ہیں، یعنی وہ اس کے اوپر مٹی پاؤ پالیسی نہیں بنی کر رہی۔ دیکھیں اس پہ مٹی پاؤ جیسی مٹی سابقہ چیف جسٹس ممتا بندیال نے ڈالی تھی وہ مٹی پاؤ پالیسی یعنی اب نہیں ہے اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ اس ایشو کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو اس پہ پھر پتہ نہیں کتنے وقت تک سوالات اٹھتے رہیں گے، کرٹیسزم ہوگا جوڈیشری پہ
اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کرٹیسزم سے جو عام پبلک کا کانفیڈنس ہے وہ مزید شیک ہو گیا۔ اچھا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے تو ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے، لیکن ایک اور اہم اجلاس پاکستان کے وزراء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے بھی طلب کیا ہے، اور وہ اجلاس 5 اپریل کو طلب کیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی تنقید کی ہو رہی ہے کہ یہ اتنا اہم اجلاس 5 اپریل کو کیوں طلب کیا گیا۔ تو ہم ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بیرون ملک دورے پر ہیں، اور وہ دورے سے 4 اپریل کو واپس آ رہے ہیں۔ تو 4 اپریل کو ان کی واپسی کے بعد فوری طور پر نیکسٹ ڈے 5 اپریل کو یہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اب دوبارہ سے اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں، جہاں سے یہ بتائیے گا کہ آج کے فوڈ کورٹ اجلاس سے ہم کیا متوقع کر سکتے ہیں، کیا بڑی خبر ہو سکتی ہے؟ ویسے تو جو بھی نکلے گا وہ بڑی خبر ہی ہوگی، اگر کارروائی ہوتی ہے، کارروائی نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال جس طرح سے قاضی فائز صاحب کو 25 اپریل کو یہ خط لکھا گیا، 26 کو انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میٹنگ کی، آج 27 کو انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان سے ملاقات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا۔ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ قاضی فائز صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ کسی پاؤ پر نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جیسا میں نے آپ کو مثال دی عمر کا بلیال صاحب کی کہ انہوں نے اس سادہ سا کام یہ کیا تھا کہ مفتی پیاری صاحب کو دھمکی دی اور کہا یہ تو سادہ شعر ہے، اور بس یہ بات ہے کہ وہ خود خاموش ہو گئے۔ لیکن اب کی بار چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اس سے جوڈیشری جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اگر کوئی متاثر ہوئی بھی ہے تو بحال ہوگی۔ لیکن ایک سوال بہرحال یہ بھی اپنی جگہ پہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ایک لیگل پوائنٹ ذہن میں یہ ضرور ہے کہ جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کورٹ ہوتی ہیں، وہ لوئر جوڈیشری کی طرح کسی ہائی کورٹ کے ماتحت ہائی کورٹ نہیں ہوتی، جس کا ماتحت عدلیہ ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے معاملے کو کیسے دیکھے گی، یہ وہ کوشچن ہے جو میرے خیال میں آگے جا کے ایڈریس ہوگا۔ بہرحال یہ جہاں زیب عباسی تھے جنہوں نے اپنے انتہائی اہم معلومات جو ان کے پاس تھی، جو انہوں نے ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویلاگ کیسا لگا اس حوالے سے مجھے اپنے کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔